بعض مورخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں یبوسیوں نے، جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی یبوسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی کا خوب خیال رکھا۔ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے بہت سے فضائل سے بخشے، اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا قصہ کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند 100 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے، اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کو شروع کرایا، جو کھنڈرات میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کرا پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا۔